السلام علیکم لسنرز. ناول مرغی تمنا قسط نمبر 23. لیٹس اسٹارٹ اٹ. زندگی کا سخت ترین لمحہ بھوک ہے، اور سب سے بڑی اذیت بھوک کو مٹانے کا سامان نہ ہونا. وہ بھوک سے بے حال ہوئے جا رہی تھی. جسم کی توانائی کے باعث چند قدم چلنا مشکل ہو رہا تھا. سعد اس دن کا چھوڑ کر گیا، پلٹ کر نہیں آیا. اس نے شاید نازنین کی جانب سے نگاہیں بند کر لی تھیں، اور اس کی ضروریات کو یاد رکھنے کا تکلف بھی نہیں برتا. ہر طرف اندھیرا نظر آنا شروع ہوا تو وہ بستر پر ہی منہ جھکا گئی. اپنے رب کے سامنے جھکنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. اسے خدا سے مانگنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا تھا. وہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جانتی تھی، رب کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی تھی. لیکن رب کو جانتی تھی. اسے یہ معلوم تھا کہ وہ مانگنے پر سب دیتا ہے. وہ ہمت کرتے بستر سے اتری اور فرش پر دو زانوں بیٹھ کر سر زمین کے ساتھ لگا گئی. اسے کھانا چاہیے تھا اور یہی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلا اور آنسو تواتر سے بہنے لگے. وہ سجدے میں سر جھکائے روتی جا رہی تھی. چند لمحوں بعد کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھیں. لب خاموش، آنکھوں میں آنسو، اور دل خدا کی رحمانیت پر اشش کر رہا تھا. وہ کتنا رحیم تھا کہ ایک ایسی لڑکی جس نے زندگی کے 23 سال اس کے احکامات سے روگردانی کی، اس کے رحم نے اس لڑکی سے بھی سجدے کا حق نہیں چھینا. وہ چاروں شانے شت ہو کر اس کے سامنے گری تو اس نے ٹھکرایا نہیں، اور نہ ہی دنیا کی طرح تماشا بنایا. اس لمحے نازنین بھوک کے غم کو بھول چکی تھی. اسے اپنی گناہوں بھری زندگی یاد آنے لگی. اس کی نگاہوں میں لہو لعاب کی محفلیں گھومنے لگیں. تنہائی میں لمحات تازہ ہونے لگے. تنہائی کے لمحات تازہ ہونے جن میں وہ کسی غیر کے قریب تھی، اور اس کے بعد سجدے میں سر نہیں جھکایا گیا. اس کا جسم کانپنے لگا. اپنے وجود کی ساری ہمت مجتمع کرتے وہ اٹھی اور بستر کے آہنی پائدان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. آنسو اب بھی رواں تھے اور لبوں پر معافی کی درخواست تھی. اتنے لمحوں بعد حواس بیدار ہوئے تو اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. سعد کا خیال آتے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن سامنے کوئی اجنبی چہرہ تھا. وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگی. کمرہ اس کا ہی تھا. اسے خیال آیا تو وہ نیچے فرش پر بیٹھی تھی. اب بستر پر کیسے آ گئی؟ کون ہو تم؟ بولنے میں بھی اب مشکل ہو رہی تھی. مجھے لالی نے بھیجا ہے. اس کی بہن ہوں. یہاں آئی تو تم فرش پر بے ہوش پڑی تھیں. میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. شکر ہے تم ہوش میں آئی. ڈاکٹر کو بلا کر تمہیں چیک کروا دیا ہے. اس کے جواب نے نازنین کو مطمئن کیا. لیکن تم اندر کیسے آئی؟ وہ الجھی، کیونکہ دروازہ اس نے خود بند کیا تھا. جب بہت دیر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم نے آدمی بلوا کر دروازے کا لاک توڑوا دیا. کیا لالی بھی آیا ہے؟ اس کے ہم کہنے پر لالی کا خیال آیا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہاں آیا ہے، لیکن باہر روڈ پر کھڑا ہے. گھر کا راشن بھی لا دیا ہے. میں نے سب کچن میں رکھا ہے، اور تمہارے شوہر کو بھی فون کر دیا ہے. لالی کے گھر میں نہ آنے کی وجہ وہ جانتی تھی، لیکن اس کی سوچ راشن پر اٹک گئی. راشن کیوں لایا وہ؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم کئی دنوں سے بھوکی ہو. اور کیوں بھوکی یہ تو کوئی بیوقوف بھی جان لے. وہ تو لالی ہے، تمہارے بنا کہیں بھی جان لینے والا. اس کے لہجے میں چپتا سا احساس تھا، جس پر چونک کر نازنین نے اسے دیکھا. وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی. بڑی بڑی آنکھیں چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں. نازنین بہت حسن پرست تھی، اور یہ لڑکی پہلی نظر میں متاثر کر گئی تھی. تم بہت پیاری ہو. نازنین نے بے ساختہ اس کی تعریف کی. ہاں میں جانتی ہوں. اس نے ایک ادا سے بھال جھٹکے اور سوپ کا پیالہ اس کے سامنے کر دیا. اپنے سامنے رکھے سوپ کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں. کہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی، اور اب اس کے سامنے مروق غذا موجود تھی. وہ اس لمحے جان رہی تھی کہ سب ڈوریاں کہاں سے ہلی تھیں. یہ اچانک سے کیسے مدد آئی؟ یہ یقین حوصلہ افزا تھا کہ وہ بے یار و مددگار نہیں تھی. سعد علی چٹھا پر دنیا ختم نہیں تھی. دنیا کا نظام کہیں اور سے چل رہا تھا. تاجبین کمرے میں مسلسل چکر لگا رہے تھے، جبکہ زارا ساکت سی بیٹھی چند لمحات پہلے کے منظر کو سوچ رہی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہاں ایسا ہونے والا تھا، وگرنہ وہ کبھی یہاں نہیں آتی. اور اب ہاتھ میں پہنی انگوٹھی روحانسا کر رہی تھی. وہ کبھی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی دیکھتی اور کبھی کمرے میں چکر لگاتے تاشفین کو. زارا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ پچھلے چند منٹوں میں کئی بار یہ بات کہہ چکے تھے. آپ کو مجھے یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں ایک بار کہنے پر چلی آئی. اسے انکار کرنا چاہیے تھا. دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھ رہے تھے.
دونوں دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ چاہنے کی خواہش اس لمحے شرمندگی تلے دھستی جا رہی تھی۔ تاشفین اسے روکنے کے حربے سوچ رہے تھے اور وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند تھے اور وہ زندگی سے پہلے عزت کو اول سمجھتی تھی۔ زارا یہاں سے جانے کا فیصلہ سنانے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ زارا احترام میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دیوان پر اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی، جبکہ تاشفین ان کے اشارے پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں سعد کے رویے پر شرمندہ ہوں اور اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ ان کی بات پر زارا بے چین ہو گئی۔ فوراً سے ان کے ہاتھ تھامے اور سر انکار میں ہلاتے انہیں ایسا کہنے سے باز رکھا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، خدا را ایسی بات کر کے شرمندہ مت کیجیے۔ تاشفین اکثر تمہارے والد کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر یقین بھی ہو گیا۔ انہوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے اور یہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ وہ یقیناً بہت اچھے انسان تھے، تبھی تو تم جیسی فرما بردار بیٹی نصیب ہوئی۔ ڈیڈ کے ذکر پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ زارا بیٹا، ہم نے تمہارے اور تاشفین کے درمیان جو رشتہ جوڑا ہے اسے زبردستی مت سمجھنا۔ تمہیں اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ ایسا ہم لوگ پہلی بار سوچ چکے تھے جب پہلے بھی تم حویلی آئی تھی۔ تاشفین کی ماں کو تب ہی تم پسند آ گئی تھی۔ اگر چھوٹی بہو کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو ہم یہ نیک کام پہلے کر لیتے۔ تم صرف تاشفین کی نہیں، ہم سب کی پسند ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں اس حویلی میں تمہیں اپنے لیے پیار، محبت اور عزت کی کبھی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس کے خدشات سمجھ رہی تھیں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ ان کی باتیں بہت سارے خدشات کو ختم کر رہی تھیں، لیکن اس رشتے کے متعلق کوئی بھی جواب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں تاشفین پسند ہے نا؟ وہ اس کی الجھن سمجھ رہی تھی۔ زارا نے چند لمحے تاشفین کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں کئی رنگ آباد تھے۔ وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ اسے اپنا آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے طالب علم جیسا محسوس ہو رہا تھا، جسے سب سوالوں کے جواب آتے تھے، لیکن پھر بھی انجانا سا خوف تھا۔ اس کا سوال کا جواب اس نے تاشفین کی جانب دیکھے بغیر دیا۔ اس قدر جلدی اظہار کا سوچا بھی نہ تھا، اور اب یوں سب جذبات عیاں ہو رہے تھے۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ جب سب راستے سیدھے ہیں تو چلتے ہوئے ڈر کیسا؟ میں اور حضور چاہتے ہیں کہ منگنے کی رسم کرنے کے بجائے تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ جب حور کی طبیعت سنبھلتی ہے تو باقاعدہ تقریب کر لیں گے۔ امتحان کا نتیجہ سنا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تاشفین کو اس علت کی امید بھی نہ تھی، اور زارا سوچ رہی تھی کہ ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ سوالوں کا جواب دینے کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا تو وہ کبھی امتحان گاہ میں بیٹھتی ہی نہیں۔ بی جان، اتنی جلدی کیوں مچا رہی ہیں؟ وہ زارا سے زیادہ بوکھلائے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیا تمہارا 50 کا ہندسہ عبور کرنے کا ارادہ ہے؟ پہلے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، اب آ گئی ہے تو ایک نیا مسئلہ۔ تم دونوں تیاری کر لو، اس جمعے کو نکاح ہے۔ وہ دو ٹوک فیصلہ سناتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زارا کے سر پر پیار دینے کے بعد کمرے سے نکل گئیں۔ کمرے میں وہ دونوں رہ گئے تھے۔ خاموشی میں کوئی پراسرار سی دھن سنائی دینے لگی تو دونوں نگاہیں چرا گئے تھے۔ زارا کی لرزتی بلکہ تاشفین کو دیکھنے رہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ قربت میں حق کی آمیزش ہونے لگی تھی، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھے۔ دل کی موزوری کو ڈپٹتے کمرے سے نکل آئے۔ رات کی خاموشی میں دروازے کی دستک نہایت واضح تھی۔ سردیوں کی آمد ہونے کی وجہ سے تاریکی پراسرار تھی۔ عزت اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی، اس لیے وہ خود ہی اٹھ کر دروازے تک چلی آئی۔ انہیں کچھ حد تک اندازہ تھا کہ آنے والا کون ہوگا، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو چہرہ نظر آیا اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ شام ہونے کے بعد سے میمونہ کی آمد کی منتظر تھیں، لیکن انتظار گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ آ جاؤ، انہوں نے آگے بڑھتے میمونہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ ان دونوں میں تکلف کی دیوار کبھی حائل نہیں ہوئی تھی۔ ان کے درمیان موجود دوستی بہنوں جیسی تھی۔ وہ بنا کہے ایک دوسرے کے احساسات سمجھتی تھیں، لیکن آج میمونہ جس مقصد سے آئی تھیں اس کا خیال رشیدہ کے لیے اس کے لہجے میں تکلف پیدا کر رہا تھا۔ آج ان کی آمد عزت کے رشتے کے لیے تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ حساس ہو رہی تھیں۔
انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عزت کی فکر سے یوں آزاد ہو جائیں گی۔ حازم کی پسندیدگی کے باوجود وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک نیا رشتہ بن سکتا، لیکن اس لمحے وہ دونوں اسی حوالے سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ اس بھری دنیا میں میمونہ سے زیادہ عزت کے لیے کسی پر بھروسہ نہ کر سکتی تھیں۔ ایک وہ تھی جو ان کی بیٹی کو ان کے جیسا ہی محبوب رکھتی، اور یہی خیال عزت کی پسند کو نظر انداز کرنے کے لیے حاوی ہو رہا تھا۔ اندر نہیں رشیدہ! میمونہ کے انکار پر ان کے قدم رکے۔ یہیں باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے تو وہ بھی پیچھے چل پڑی۔ موسم کی خنکی اور میمونہ کے لہجے کی پراسراریت ان کے وجود اور دل پر بیک وقت اثر انداز رہے تھے۔ سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھتے وہ کتنے ہی لمحے میمونہ کے بولنے کی منتظر رہی۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ محبت نامی لفظ سمجھنے لگے۔ میمونہ کے لہجے میں خوشی مفقود تھی۔ ان کا بے ضرر لہجہ کسی انہونی کا اشارہ تھا۔ میں بھی حازم کی آنکھیں بہت دیر بعد پڑھ پائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھیں میمونہ آئے گی اور جھٹ پٹ سب طے ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہیں میمونہ کا لہجہ تفتیشی سا لگا۔ حالانکہ تمہیں پہلے خبر ہو جانی چاہیے تھی۔ میمونہ کے انداز میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ چونک کر دائیں پہلو کی جانب دیکھنے لگیں۔ اندھیرے کے سبب چہرے کے تاثرات واضح نہیں تھے، لیکن الفاظ کھٹک رہے تھے۔ میرا تعلق تو ایسے گھرانے سے تھا جہاں محبت کا نام لینا بھی جرم تھا۔ ماں باپ نے جس کے ساتھ بیاہا اسی سے محبت کر لی، لیکن تم تو محبت، عشق و عاشقی کے سب گروں سے واقف تھی نا۔ دل لینے دینے کے سارے طریقے تمہیں ازبر تھے۔ تمہیں حازم کے بدلتے رنگ جان لینے چاہیے تھے۔ وہ بنا رکے بولتی جا رہی تھی، لیکن سالوں دوست رہنے والی عورت کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا۔ بولتی جاؤ میمونہ، آج رکنا نہیں، اور یقین کرو میں سب سن رہی ہوں۔ میمونہ کا ایک جملہ انہیں سمجھانے کو کافی تھا کہ صورتحال کیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ یہاں ماضی کے صفحے پلٹتے جا رہے تھے، اور یہ جاننا تو ان کا حق تھا کہ ان کا کردار کس خانے میں رکھا گیا، ان کی کہانی کو کس نظر سے پڑھا گیا۔ میں حازم کے بہت مجبور کرنے پر یہاں آئی ہوں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی رشیدہ، کیونکہ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہا۔ میں اس کی نگاہوں سے سب اوجھل رکھنا چاہتی ہوں، اور بنا بتائے اسے روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گئی، شاید مقابل کا رد عمل جاننے کے لیے، لیکن وہاں مکمل خاموشی تھی۔ تمہارا بھرم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے اس جملے پر وہ ہنس دیں۔ اس مذاق پر اور کیا کر سکتی تھیں؟ میرا بھرم رکھنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ان کے انداز میں کوئی طنز نہیں تھا، لیکن میمونہ کو جملہ سادہ نہیں لگا۔ تم ہی بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے رشیدہ، اور میرا دل کسی صورت عزت کے لیے نہیں مان رہا۔ اس صورتحال میں سب سے بری طرح تو میں ہی پھنسی ہوں نا۔ ایک طرف دوستی، دوسری طرف بیٹا۔ اسے روکنا بھی ہے اور کچھ بتانا بھی نہیں۔ وہ صرف خود کو مشکل میں دیکھ رہی تھیں۔ ساتھ بیٹھے وجود پر اترتی قیامت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اب مزید سننے کو کیا رہ گیا تھا؟ اسی لیے آج کی ملاقات ختم کرنے ہی بہتر جانی۔ انکار کر دو تم؟ ایک لمحہ سوچے بنا جواب آیا۔ مطلب وہ سب طے کر کے آئی تھی، انہیں قائل ہونا ہی نہیں تھا، اور سب وضاحتیں بھی برسوں کے تعلق کے باعث ملنے کی رعایت تھیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں فوراً فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کو سوچتے دن گزر جاتے، لیکن اس لمحے ایسا کچھ نہ ہوا۔ فیصلہ کرنے میں منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ میمونہ شفیق سب کچھ اس قدر آرام سے ہو جانے کی توقع لے کر نہیں آئی تھی، تبھی چند لمحے بے یقینی کے سپرد ہو گئے۔ وہ رشیدہ کی ناراضگی کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھیں، اس کا برا بھلا سننے اور ہر اعتراض کی وضاحت سوچ کر آئی تھیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد یقین آنے لگا تو بے ساختہ سکون کی سانس خارج ہوئی۔ تم یقین کرو رشیدہ، عزت مجھے کنزا کی طرح ہی پیاری ہے۔ یہ جرم کے بعد معافی مانگنے کا وقت تھا، زخم دینے کے بعد مرہم لگانے کا وقت تھا۔ نہیں میمونہ، عزت کنزا جیسی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ پہچان تو ماں سے ہوتی ہے۔ تربیت، اخلاق، مزاج سب ثانوی چیزیں ہیں۔ ان کے لہجے میں کوئی شکوہ، شکایت، غصہ، ناراضگی کچھ نہیں تھا۔ سادہ سا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے لمحے طویل ہوتے گئے تو میمونہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ رشیدہ انہیں اسی طرح دروازے تک رخصت کرنے آئیں جیسے پہلے کیا کرتی تھیں۔ اگر کچھ مختلف تھا تو دل میں اٹھتا درد اور آنکھوں میں اٹکا آنسو۔
دروازہ بند کرنے کے بعد کتنی دیر سرد ہواؤں میں کھڑی رہیں، لیکن کب تک کھڑی رہ سکتی تھیں؟ آخرکار اندر آ گئی۔ خالہ چلی گئیں۔ عزت نے حیرانی سے انہیں اکیلے آتے دیکھا۔ ایک تو ان کے اندر آنے کی تشویش ہو رہی تھی اور اب امی کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ ہاں، چلی ہی جانا ہوتا ہے، کوئی کب تک روک سکتا ہے؟ ان کا لہجہ معمولی لیکن انداز غیر معمولی تھا۔ کیا ہوا ہے امی؟ وہ کتابیں بند کرتے ان تک آئی۔ خالہ کی آمد کا مقصد جانتی تھی اور اس کے بعد امی کی خاموشی کسی انہونی کا شکار تھی۔ کچھ نہیں، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بستر کی جانب چلی آئیں۔ عزت، تمہارے دوست کی جو رشتہ دار بیمار ہیں ان کے ہسپتال کا پوچھ لو، کل تیمارداری کر آئیں گے۔ بات مکمل کرتے ہی کمبل منہ تک اوڑھ لیا اور عزت کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ وہ اس انہونی کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ایسا موقع نہیں دیا گیا۔ گاڑی کے شیشے سے نظر آتے بھاگتے دوڑتے منازل کشی لیے ہوئے تھے، لہلہاتے کھیت، مٹی سے اٹے وسیع میدان، دھند میں لپٹے راستے اور سڑک کے ساتھ چلتی نہر اور نہر کنارے لگے درخت، ہر منظر نگاہوں کو بھا رہا تھا۔ یہاں شہر جیسا ہجوم نہیں تھا، پیدل چلتے لوگ اور کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آتی۔ لامیا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس کے بے حد اصرار پر زبیر احمد نے ڈرائیور کے ساتھ علی پور بھیج دیا تھا۔ ایک ضروری میٹنگ ہونے کی وجہ سے خود نہ آ سکے، لیکن اسے مکمل احتیاط کرنے کا کہا، کسی بھی انجان سے بات کرنے اور گاڑی سے اترنے سے منع کیا۔ وہ کسی ایسے علاقے میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے جہاں انہیں کوئی پہچانتا ہو، اسی باعث وہ یہاں اکیلی آ سکی تھی۔ تمہیں سفید حویلی کا پتہ ہے؟ اس نے زبیر انکل کی ہر ہدایت پس پش ڈالتے ڈرائیور سے پوچھا۔ نہیں بیوی، میں پہلی بار ادھر آیا ہوں۔ جواب مایوس کن تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، ڈرائیور کو گاڑی سے روکنے کا کہا۔ چند لمحوں بعد گاڑی راستے سے ہٹ کر کھڑی کر دی۔ چند قدم کے فاصلے پر پتھروں سے بنا قدیم پل تھا جس کے نیچے سے نہر گزر رہی تھی۔ اس نے پہلو میں رکھا اسکارف گلے میں ڈالا جس کے متعلق زبیر انکل سے سختی سے کہا تھا اور گاڑی سے اتر کر پل کی جانب چل دی۔ سورج کی مدھم شعاعوں کے باعث دھند کم ہونے لگی۔ وہ پل کے وسط میں کھڑی دونوں طرف جاتے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی پل اسے دو مرد اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کی طرف آئی۔ السلام علیکم، کیا آپ بتا سکتے ہیں سفید حویلی کس جانب ہے؟ وعلیکم السلام۔ حویلی تو کچھ دور ہے لیکن ان کا فارم ہاؤس سامنے ہے، اس کے حلیے کا بغور جائزہ لیتے ایک آدمی نے جواب دیا۔ فارم ہاؤس کس جانب ہے؟ اسے قریب والی جگہ جانا آسان لگا۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں جو بڑا سا گیٹ نظر آ رہا ہے وہ فارم ہاؤس ہی ہے۔ آدمی نے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ اور اسلم خان درانی کی حویلی؟ اس کے سوال پر دونوں نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسی سڑک پر سیدھا جائیں تو سڑک کے اختتام پر حویلی آ جائے گی۔ تو انہیں شکریہ کہتے وہ واپس گاڑی کی جانب پلٹ آئی۔ اس نے ڈرائیور کو اسلم خان درانی کی حویلی کی جانب جانے کا کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن اتنے قریب آ کر انجان رہنا مشکل تھا۔ 10 منٹ لگے سڑک ختم ہونے میں اور سامنے بڑی سی حویلی سر اٹھائے کھڑی تھی۔ حویلی کی ساکت دیواریں اسے اپنی جانب بلا رہی تھیں۔ وہ ان دیواروں کو چھو کر پاپا کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن فی الوقت یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، ابھی اس سے زیادہ ضروری کام تھے۔ چند لمحے ٹکٹکی باندھے حویلی کو دیکھتے رہنے کے بعد واپسی کی جانب مڑ گئی۔ اس کا رخ اب فارم ہاؤس کی جانب تھا اور نہ جانے کیوں اس جانب جاتے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ اپنائیت کی مہک آ رہی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر اپنا حلیہ درست کیا اور آہنی گیٹ کو ہاتھ سے بجانے لگی۔ انتظار میں کھڑی تھی جب آہنی گیٹ پورا کھلتا نظر آیا۔ وہ ایک پل کو حیران ہوئی لیکن جلد ہی حیرانی دور ہو گئی جب سفید پجارو گیٹ کی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے ایک جانب ہوئی لیکن شوق سے چہرہ تمتمانے لگا۔ آخرکار وہ سفید حویلی سے وابستہ کسی شخص کو دیکھنے والی تھی۔ گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تو سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس انسان نے لمحے کا توقف بھی نہیں کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کوئی گارڈ تھا جو اس کے راستے میں حائل تھا۔ وہ گارڈ کی بات سے بے نیاز اس کے پیچھے دکھائی دیتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وسیع و عریض خوبصورت رقبہ مالک کے ذوق کی گواہی دے رہا تھا۔ نفاست سے سجایا گیا لان، کئی قسم کے پھول اور گھاس کے قطعے سے پیچھے نظر آتے گھوڑے۔ وہ بنا پلک جھپکائے دیکھ رہی تھی کہ گاڑی کی آواز پر چونک گئی۔ مجھے یہاں کے مالک سے ملنا ہے۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ کیوں کسی کا نام نہیں پوچھا۔
بس سفید حویلی کا نام سنا اور اسے کافی سمجھا۔ بیوی جاؤ کام کرو، نہ جانے کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ گارڈ دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ اس کے لہجے میں لامیا کو شدید اہانت کا احساس ہوا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ نہ جانے کیوں اس کے انداز پر اسے غصہ آیا، اور اس جگہ پر رہنے والے لوگوں سے منسلک کوئی ایسے اسے روک سکتا تھا؟ میری طرف سے جو بھی ہو، میں تمہاری وجہ سے نوکری نہیں گنوا سکتا۔ دروازہ اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر کھڑی غم مناتی رہی کہ رنگ ٹون نے چونکا دیا۔ زبیر انکل کی کال تھی۔ اس نے لمبا سانس لیتے خود کو نارمل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ کہاں ہو لامیا؟ ان کے انداز میں تشویش تھی۔ یہیں ہوں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کے بارہا منع کرنے کے باوجود وہ کہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اس سب کا صحیح وقت نہیں آیا لامیا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھا کر بھیجا تھا، تم نے پھر بھی وہی بے وقوفی کی۔ ان کی بات سن کر وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ یقیناً ڈرائیور سے ان کی بات ہو چکی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے انکل، مجھے چند ہفتوں بعد واپس جانا ہے، اور اس قدر قریب آ کر دور رہنا انجان بن جانا مشکل ہے۔ اپنی غلطی کا سبب لہجہ دھیما تھا، لیکن وہ غلطی پر نادم نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھو لامیا۔ ان کا حکم دیتا انداز اسے اچھا نہیں لگا، لیکن ناپسندیدگی کے باوجود واپس پلٹ آئی تھی۔ وہاں کھڑے رہ کر کیا کر سکتی تھی؟ یہاں کوئی اس کے راستے میں گلاب کے لیے منتظر تھا؟ ڈرائیور نے گاڑی واپس موڑ لی۔ اس کا من نہایت بوجھل ہونے لگا۔ وہ سفید حویلی والوں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اور ابھی اس نے خود کو اس دنیا میں لانے والے لوگ بھی تلاش کرنے تھے، جن کا معلوم تھا ان سے سامنا نہیں ہو رہا تھا، تو جن کے متعلق کوئی آگاہی نہیں تھی، انہیں کیسے ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ آنکھوں میں آئی ناکامی کے رنگ چھپانے کو اس نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب گاڑی رکنے کا احساس ہوا۔ اتنی جلدی گھر واپس نہیں پہنچ سکتے تھے، اسی لیے حیران ہو کر سیدھی ہوئی اور سامنے کھڑے جیپ کو دیکھا جو ان کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ لامیا ناسمجھی سے اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ سڈنی یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے قریب کھڑے اذلان کا حزن و ملال سب کو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ ارد گرد سے بے نیاز ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اس طرح کھڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے سب دوست یہاں سے جا چکے تھے، البتہ بہت سارے جونیئرز کو پہچانتا تھا، لیکن اس لمحے وہ سب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ سب کی آنکھوں سے جھلکتے سوال غیر فہم نہیں تھے، لیکن اسے یہاں کھڑے رہنا تھا۔ وہ سبین کا انتظار کر رہا تھا۔ اذلان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سبین لیکچر لے کر کلاس سے نکلی تو سامنے اذلان کو کھڑا پایا۔ وہ فوراً سے اس تک آئی، لیکن اردو بولنے سے گریز برتا۔ لامیا تھی جو اس کی ٹوٹی پھوٹی زبان برداشت کر لیتی تھی، اور اذلان کو اسی قدر الجھن تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کوئی اور وقت ہوتا تو سبین حیرت سے مر ہی جاتی، لیکن اس وقت اس کے تاثرات ایسی کسی شرارت کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سبین نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے کیفے میں آ گئے اور نسبتاً خاموش جگہ پر بیٹھ گئے۔ سبین نے کچھ اس کے لیے آرڈر کرنا چاہا، لیکن اذلان نے روک دیا۔ ہاں تو تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھی۔ لامیا کہاں ہے سبین؟ اس کے لہجے کی بے تابی اس کی حالت کی گواہ تھی۔ اذلان کو سبین کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ اس کا ہر وقت لامیا کے ساتھ ہونا اسے غصہ دلاتا تھا۔ وہ لامیا کو صرف خود تک محدود کرنا چاہتا تھا، اور اب اس پر ایسا وقت تھا کہ لامیا کے لیے سبین تک آنا پڑا تھا۔ تم اس کی کزن ہو، تمہیں بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ سبین کا جواب توقع کے برعکس تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ مجھے بتا کر نہیں گئی، بلکہ مجھ سے بات تک نہیں کی۔ تم اس کے متعلق کچھ بھی جانتی ہو سبین تو مجھے بتا دو، میں بہت پریشان ہوں پلیز۔ اس کا انداز رو دینے والا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سبین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسا بے حال تو کبھی نہیں رہا تھا۔ اس کا حلیہ، لباس، ہر چیز ہمیشہ پرفیکٹ رہی تھی۔ اس کی خوب روئی خوش وضعی کی ایک دنیا دیوانی تھی، اور اب یہ حال کہ لباس پر سلوٹیں، بال بکھرے ہوئے، شیو بڑی ہوئی اور آنکھیں رجگوں کی غماز تھیں۔ میں کچھ نہیں جانتی اذلان کہ وہ کہاں گئی ہے، بس جانے سے پہلے ایک کال کی تھی، سیمسٹر فریز کروانے کا بتایا، اور بس۔ جب میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو تو کہنے لگی تلاش کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کس کی؟ تو کہنے لگی اپنی۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا کھو گیا؟ تو کہتی کچھ پاس رہا ہی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ اس سب میں اس نے کب یہ بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟
سبین اس کی آخری کال کے بتانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کی حالت بے چینی اور بے بسی نے لبوں کو خاموش نہیں رہنے دیا۔ سب تو بتا دیا اس نے۔ وہ جان گیا کہ لامیا کیا تلاش کرنے گئی ہے، لیکن کہاں گئی ہے، اس سوال کا اب بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تم اداس مت ہو، وہ بہت جلد آ جائے گی، وہ دلاسا دینے کے سوا کیا کر سکتی تھی۔ میں اداس نہیں ہوں، دکھی ہوں، اور یہ جان کر دکھ مزید بڑھ گیا ہے کہ اس نے مجھے اس کال کے قابل بھی نہیں سمجھا جو اس نے تمہیں کی۔ میں سب کچھ نہیں کہہ رہا، اور یہ سفر کس قدر تیز تھا کہ مجھے خبر ہونے تک سب ختم ہو گیا۔ دکھ اس کے چہرے پر رقم تھا۔ سبین بنا نگاہیں جھپکے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجاہت کو سبین ناک پر نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا بکھرا حلیہ آنکھوں کے راستے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ لامیا کے سامنے بارہا کہتی تھی کہ اذلان کو دیکھ کر راستہ بدل لینا چاہیے، اور اب اس کے سامنے بیٹھے وہ اس کے سب راستے سہل ہو جانے کی خواہش کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک خاموش خود میں کھویا بیٹھا رہتا کہ موبائل کال پر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کے رنگوں میں مدھم سا جوش نمودار ہوا۔ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر سبین پرسکون ہوئی۔ اسے وہ بات جاننے کی چاہ ہوئی جس نے اس کی اداسی کو ختم کیا تھا۔ پولیس نے کرمنل پکڑ لیا ہے۔ میز سے والیٹ اٹھاتے وہ کیفے سے باہر کی جانب نکلا۔ سبین نے موبائل پر اگلے لیکچر کا وقت دیکھا، جو 2 گھنٹے بعد تھا، تو وہ بھی بیگ سنبھالتی اذلان کے پیچھے بھاگی۔ اسے اپنے ساتھ چلتے دیکھ اذلان کچھ نہیں بولا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے میں انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اذلان پہلی فرصت میں اس انسان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ابھی کچھ ضروری کارروائی کی جا رہی تھی اور اسے انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ اسپتال کا سب سے بہترین کمرہ ان کے پاس تھا۔ ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ودود بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس نے حویلی سے کسی کو آنے کا کہہ دیا تھا۔ نیند مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج بگڑ چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سعد چچا کو فون کرے اور یہاں آ کر اپنی بیوی کو دیکھنے کا کہے۔ ان کی بے حسی پر اسے رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا۔ کوئی اتنا بے نیاز اور سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ رات تاشوین کے ساتھ جو ہوا، اس کی بھنک بھی اسے پڑ چکی تو سو غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ سعد چچا پہ آنے والا غصہ، رات کی بے خوابی اور تھکن نے پہلے ہی مزاج پر اچھا خاصا اثر ڈالا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کی فارم ہاؤس اور گاؤں والوں سے ان کے متعلق پوچھ گچھ نے ذہن مزید الجھا دیا۔ وہ جتنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا اتنی ناکامی ہوتی۔ اس کی سوچ ایک ہی نقطے پر اٹک گئی تھی کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی، کون ان کے متعلق سر عام پوچھ سکتا تھا۔ اتنا تو صاف تھا کہ وہ کوئی انجان تھی، لیکن کون؟ اپنا دھیان بٹانے اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے ودود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ کینٹین کی جانب تھا کہ دور شناسا چہرے کی جھلک دکھائی دی۔ سیاہ بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ ودود وہیں رک گیا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ اسے یہ سمجھ آ رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس کے قریب آنے تک وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا چکا تھا۔ امی، یہ میرے باس ہیں، کل جو ہمارے گھر آئے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، اور سر یہ میری امی ہیں۔ عزت راہداری کے وسط میں کھڑی تعارف کروا رہی تھی۔ ودود نے وہیں کھڑے عزت کی والدہ کو سلام کیا، جو بڑی سی چادر سے اپنا آدھا منہ ڈھانپے ہوئے تھیں، لیکن ان کا ہاتھ آگے بڑھتے دیکھ فوراً سے سر آگے کیا۔ ان کے ہاتھ میں بڑی امی جیسی شفقت تھی۔ بیٹا، آپ کی عزیزہ کی بیماری کی خبر ملی تھی، اب وہ کیسی ہیں؟ علاج ہو رہا ہے، کینسر فرسٹ سٹیج پر ہے، اس لیے ڈاکٹر بہت پر امید ہیں۔ وہ نے تفصیل بتاتا اپنے میت میں کمرے کی جانب لے آیا تھا۔ کمرے میں مریض کے بستر کے سامنے دیوار کے ساتھ صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں وہاں بیٹھنے کو کہا۔ عزت نے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ بیڈ کے ساتھ موجود میز پر رکھا اور ایک اچٹتی نگاہ بیڈ پر دراز وجود پر ڈالی۔ چہرہ بے حد پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت حسین عورت تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اس خاندان کے جتنے بھی لوگوں سے مل چکی تھی، سب بے حد حسین تھے۔ اس کے سامنے کھڑا انسان بھی تو کم نہیں تھا، بس مزاج کی سختی دوسروں کو دور رکھتی تھی۔ یہ بے ہوش ہیں یا دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں ہیں؟ عزت آہستگی سے بولی، تاکہ اگر وہ سوئی ہوئی ہیں تو نیند خراب نہ ہو۔ یہ زیادہ تر غنودگی میں رہتی ہیں، ول پاور بالکل چھوڑ چکی ہیں۔ جب تک یہ خود ہمت نہیں کریں گی، کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ عزت واپس آ کر بیٹھ گئی تو ودود انہیں تفصیل بتانے لگا۔ عزت کے واپس آنے کے بعد سے بستر پر دراز وجود کا چہرہ واضح نظر آنے لگا۔ رشیدہ بیگم کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس چہرے پر جا رہی تھیں۔
کچھ لمحے بعد دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ لڑکا تفصیل بتانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا تو اٹھ کر بیڈ کے قریب چلی آئیں۔ کتنی ہی دیر بیماری سے زرد پڑ جانے والا چہرہ دیکھتی رہیں اور اسی لمحے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ بے یقینی اس قدر تھی کہ قدم ساکت ہو گئے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھیں لیکن جسم میں ہلنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، شاید وہ لڑکا واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے کنکھیوں سے دوبارہ چہرہ دیکھا، جیسے چند لمحوں میں چہرہ بدل گیا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ عزت، یہ میرے بڑے ابا ہیں اور یہ میرے بابا جان ہیں۔ تم نے آفس میں دیکھا ہوگا، کمرے میں ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے۔ یہ احساس ہوتے ہی انہوں نے چہرہ مکمل ڈھانپ لیا۔ ان کی سلام دعا ختم ہوتے ہی وہ چند قدم پیچھے ہوئیں اور عزت کے قریب ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عزت شاید ان کا تعارف کروانے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اجازت لیتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں سے ہٹنے سے پہلے آنے والوں کے چہرے دیکھنا نہیں بھولی تھیں۔ وہ عزت کا ہاتھ تھامے تیز رفتاری سے چلتی جا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایک لمحے کو رکنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اسپتال سے نکل کر مہنگے داموں رکشہ کروایا اور گھر آ کر ہی سانس لیا۔ امی، عزت نے بارہا ان کی گھبراہٹ کی وجہ پوچھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں بھاگی بھاگی چلی آئی ہیں؟ چادر اتار کر تہہ کرتے اس نے پوچھا۔ تم ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہو؟ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ جی امی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ انہیں جانتی ہیں؟ وہ مخمصے کا شکار تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں جانتی ان لوگوں کو۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ بہت امیر لوگ لگ رہے تھے، ہماری حیثیت تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عزت سے کیا کہے۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے کبھی امیری غریبی جیسا فرق اسے نہیں سکھایا تھا، اور یہی وجہ تھی اس کا اعتماد کسی بھی شخص کے سامنے ڈولتا نہیں تھا، اور اب وہ کسی کی عمارت سے غائب ہو کر بھاگ آئی تھیں۔ تمہارا رشتہ بھی تو اسی خاندان سے آیا ہے نا؟ وہ سمجھ نہیں پائی یہ سوال تھا یا خود کلامی۔ امی، یہ لوگ چاہے امیر ہیں، بہت پیسے والے ہیں، لیکن انسان اور انسانی روایات کی قدر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج تک کسی نے برا برتاؤ نہیں کیا۔ آپ نے اس دن مشتبہ کی والدہ دیکھی تھی نا، کس قدر اپنائیت سے ملی تھیں۔ کل تاشفین سر بھی آئے تھے، آپ کو ان کے انداز میں کہیں سے عمارت کا رعب نظر آیا؟ آپ بلا وجہ اس قدر پریشان ہو رہی ہیں؟ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ہی شاید بلا وجہ گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے وہ قائل ہوئیں یا اسے مطمئن کر رہی تھیں۔ رات میں خالہ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں؟ رات سے ان کی خاموشی اسے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ بتاؤں گی، مناسب وقت آنے پر سب بتاؤں گی۔ ان کا لہجہ کھویا ہوا سا تھا۔ کیا آپ نے حازم بھائی کو انکار کر دیا؟ یہ سوال ساری رات اسے سونے نہیں دے سکا تھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں یا شاید نہیں۔ امی، اپنی ذات کا یوں پنڈولم کی مانند ڈولنا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اپنی ذات میں یوں کھوئی ہوئی تھیں کہ عزت کا احتجاج بھی متوجہ نہ کر سکا۔ کئی لمحے ان کے بولنے کا منتظر رہ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ کمرہ عدالت میں سماعت اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ تیمور چوہان کے خلاف واضح ثبوت ہونے کے باعث مزید ریمانڈ حاصل کر لیا گیا تھا، لیکن اسلم خان کے خلاف منشیات کے کاروبار کے علاوہ کسی غیر قانونی جرم کے ثبوت نہیں تھے۔ وکیل اور پولیس کے بے حد اصرار پر بھی ریمانڈ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، بلکہ امید تھی کہ اگلی سماعت پر معمولی سی سزا سنا دی جائے گی اور ضمانت کے لیے بھاری رقم دے کر وہ جیل سے باہر ہوگا۔ کمرہ عدالت سے نکلتے اسلم خان درانی کے چہرے کی چمک نرالی تھی، جیسے وہ کوئی ملک فتح کر آیا ہو۔ تاشفین کو دیکھتی نگاہوں میں طنز اور تحقیر کے رنگ نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ واضح دھمکی تحریر تھی۔ تاشفین نے اسے مکمل نظر انداز کیا، لیکن وہ بطور خاص اس تک آیا تھا۔ وکیل صاحب کی اتنی محنت لا حاصل ٹھہری، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید تم میں دم ہو جو اسلم خان درانی کو کچہری تک کھینچ لائے، مگر تم تو رستے ہوئے پٹاخے نکلے۔ اسلم خان کے الفاظ اور مسکراہٹ تاشفین کے ضبط کا امتحان تھے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی تم پولیس کی قید میں ہو۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں بہت جلد تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پٹاخہ ہوں یا بم، یہ تب پتہ چلے گا جب تمہارے پر خدشے اڑ جائیں گے۔ اس کی خوشی دیکھ کر جو وقتی مایوسی تھی اس مباحثے نے ختم کر دی تھی۔
تم کچھ کر سکتے تو اب تک کر چکے ہوتے، یوں ہوائی دھمکی نہ دے رہے ہوتے۔ کچھ دن بعد میں تمہاری آنکھوں کے سامنے باعزت طریقے سے رہا کر دیا جاؤں گا اور تم صرف دیکھتے رہ جاؤ گے، لیکن اس کے بعد تمہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک ایک لفظ کا گن گن کر حساب لوں گا۔ آنکھوں سے بدلے کی چنگاریاں نکل رہی تھیں، چہرہ غضب سے سرخ پڑنے لگا، لیکن ان کے سامنے کھڑے لڑکے کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ اسے نوچ کر کھا جاتے، لیکن موبائل پر کال آنے کے بعد انہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا فاصلہ قائم کر گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے مزید بے نقص سناتے، لیکن ہاتھ پر لگی زنجیر کھینچی گئی تو آگے بڑھنا پڑا۔ کیسے ہو نبیل؟ تم تو ایسے رخصت ہوئے کہ پیچھے کی خبر ہی نہیں لی۔ کئی دنوں بعد نبیل سے بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں میں اتنے الجھے تھے کہ اس کا خیال تک نہیں آیا۔ اس نے تاشفین کے کسی سوال کا جواب دینے کے بجائے میں عدالت کے سامنے ہوٹل پر بیٹھا ہوں، ادھر ہی آ جاؤ۔ اس نے تاشفین کے کسی سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات کہی اور کال کاٹ دی۔ تاشفین نے فرم کی جانب سے ساتھ آئے معاونین کو رخصت کیا اور خود جلدی میں ہوٹل کی جانب چلا آیا۔ نبیل کو ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں تھا اور اگلے چند منٹوں میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ تم وہاں کیوں نہیں آتے؟ وہ اس کی موجودگی کا مقصد سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں نہیں آنا تھا تو یہاں کیوں تھا؟ کیونکہ میں ان کے چہرے پر جیت کی خوشی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بتائے بنا بھی جانتا ہوں کہ کارروائی کیا رہی ہوگی۔ وہ نہایت آزردہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے اگلی بار ان کے چہرے پر جرم کی شرمندگی ہوگی، جیت کی خوشی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم اس انسان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، کیونکہ وہ خود کبھی سامنے آتا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی کبھی کہیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ ان کی گفتگو بحث میں ڈھل رہی تھی۔ تو کیا بہتر نہیں تم سراغ ڈھونڈنے کی بجائے خود سامنے اس پر کام کرو؟ نبیل نے اسی بے لچک لہجے میں کہا اور فائل تاشفین کے سامنے رکھ دی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا، انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کیس سے دور رہا۔ وہ سمجھے خونی رشتے کی کشش ہے اور اب وہ دوبارہ سے فرنٹ فٹ پر کھڑا ہونا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے فائل پکڑی اور دیکھنے لگے، لیکن پہلا صفحہ ہی انہیں حیران کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے عجلت میں ساری فائل دیکھ ڈالی، لیکن اپنی حیرانی کو زبان دینے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ یہ ہے اس انسان کی حقیقت۔ تمہیں یہ سب دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی کو زہر دے کر مارا اور اس کی اولاد پر کئی قاتلانہ حملے کروائے، اور آج بھی ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اپنی بہن پر ایسا تشدد کیا کہ کوئی کسی جانور پر بھی نہ کرے، اور اپنے بیٹے کو اپنے مظالم کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اپنی بیوہ بہو کو سالوں سے حویلی میں قید کر رکھا ہے اور اپنے پوتے کو ہراساں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں اس کے ظلم کی کئی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ سب تو اس انسان کو سزا دلوانے کے لیے کافی ہوگا نا؟ نبیل کی سرخ رنگ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی ظلم آج کا نہیں ہے۔ یہ سب ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، اور اگر ہم اسلم خان کو ان جرائم کے لیے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو مقتولین کے وارثین کو موجود ہونا چاہیے۔ ان کے بغیر ہم یہ کیس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سوائے چند سماعتیں پڑھنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ حقیقت پسند تھے اور اسی کے تناظر میں بات کر رہے تھے۔ تو پھر میں امی اور اپنے متعلق کیس درج کرواتا ہوں اور انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خلاف توقع وہ بات سمجھ گیا تھا۔ پہلے انہیں ڈھونڈو، اس کے بعد خود میدان میں اترو، تبھی تمہاری کامیابی کی زیادہ امکان ہے۔ وہ تاشفین کی بات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ تاشفین فائل پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن اس کا دماغ آنے والے وقت کے لیے لائے عمل بنا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے کس سے ملنے کی ضرورت تھی۔ وہ موبائل میں زبیر احمد کا نمبر ڈھونڈنے لگا، لیکن ناکامی ہوئی، اور اسی لمحے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ تمہارے پاس زبیر احمد کا نمبر ہوگا؟ نبیل کا سوال چند لمحوں میں ساری بات سمجھا گیا، اور انہیں خود پر حیرانی ہوئی کہ اتنی بڑی بات خود ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ ودود کے پاس ہوگا، میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ ان کا زبیر احمد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس افراتفری میں وہ اسے زارا حسین کے متعلق کچھ بتا نہیں پائے تھے،
اسی لیے یہ موضوع کسی اچھے وقت کے لیے رکھ دیا تھا۔ سوز غم دے کر مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا۔ بھائی شام ہو گئی ہے، کب تک ایسے ہی لیٹے رہیں گے؟ وہ جو کبھی گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے، آج سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ وہ کئی بار انہیں دیکھنے آئی اور مایوسی سے واپس چلی گئی، لیکن اب برداشت نہیں ہوا تھا۔ ان کے سرہانے رکھا موبائل بند کیا، جس پر چلنے والا گیت سارے کمرے میں اداسی بھر رہا تھا، اور پھر ان کے چہرے سے کمبل ہٹاتے انہیں اٹھنے کو کہنے لگی۔ ان کو اٹھانے کے لیے ہاتھ تھاما، تبھی احساس ہوا کہ انہیں شدید بخار تھا۔ بھائی آپ کو بخار ہے؟ اس کے تشویش زدہ لہجے پر انہوں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دھیما سا مسکرا دیے۔ ان کے پھیلے ہونٹ کنزا کے وجود پر چرکے کی مانند لگے تھے۔ ابھی بے یقینی ہے، اسی لیے جسم احتجاج کر رہا ہے۔ جب یقین آنے لگے گا تب بخار بھی اتر جائے گا۔ وہ خود کو تکلیف میں دیکھ کر مطمئن تھے، کنزا کو کم از کم یہی لگا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے گئی اور امی کو بلا لائی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے، شاید امی کی مان جاتے۔ ان کا بخار کا سنتے ہی امی فوراً اوپر بھاگی تھیں۔ میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کچھ وقت اکیلا رہے گا تو بہل جائے گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ اوپر بخار میں بھنک رہا ہے۔ ایسی بھی کیا بے حسی کہ طبیعت اتنی خراب، اور کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا۔ ماں کو اذیت دینا چاہتا ہے بس۔ بخار کی حدت دیکھتے فوراً سے کمبل اتارا تاکہ جسم کا درجہ حرارت کم ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، لیکن انہیں پریشان دیکھ کر بولنا پڑا۔ میں دیکھ رہی ہوں کتنے ٹھیک ہو۔ یہ اس کا روگ لگائے یوں بیمار پڑا ہے، اور ان ماں بیٹیوں کو خبر تک نہیں۔ وہ اطمینان سے سارا شہر گھوم آئی ہیں۔ کنزا نے حیرت سے ماں کو دیکھا، ان کے لہجے میں اتنی کڑواہٹ کب سے اتر آئی تھی۔ امی ایسا تو مت بولیں، کنزا نے فوراً منع کیا۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا حالت ہو گئی میرے بچے کی۔ اس کے کہنے پر میں وہاں گئی، کتنا اصرار کیا، لیکن رشیدہ نے میری ایک نہیں سنی۔ اتنے سالوں کے تعلق کا لحاظ تک نہیں کیا اور منہ پر انکار دے مارا۔ انہوں نے انکار کی وجہ کیا بتائی؟ بیٹے کی نحیف آواز سن کر ان کا لہجہ کچھ تھما، لیکن ایسا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ اس دور میں خلوص کی قدر نہیں میرے بچے۔ تمہارے پاس اس لڑکے جیسا کچھ بھی نہیں جو تمہارے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور تم محبت کا کشکول اٹھائے سوالی بنے پھرتے ہو۔ اس محلے میں رہنے والی ساری عمر غربت کی چکی میں پسنے والی اس امیر زادے کا انتخاب کرے گی، نہ کہ تمہارا۔ ماں کے الفاظ بہت سخت تھے اور ان کی برداشت سے بہت بھاری بھی۔ انہوں نے جلدی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ امی عزت ایسی نہیں ہے، کنزا فوراً سے بول پڑی۔ ان دونوں کا آپس میں سالوں کا ساتھ تھا، وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ پھر خود پوچھ آؤ کیوں انکار کیا؟ وہ ساری کشتیاں چلا کر سمندر میں اتری تھیں، ذرا سی نرمی اور ڈھیل سارا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اس کا انکار پہلے روز سے واضح ہے۔ وہ حازم بھائی کے متعلق ویسے ہی سوچتی ہے جیسے کہ میں اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بھائی کے اظہار سے پہلے وہ مجتبیٰ کو پسند کرنے لگی تھی، اور اس کے گھر والے بھی پہلے ہی اس کا ہاتھ مانگ چکے تھے۔ اس کے انکار کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دولت اور عمارت نہیں۔ کنزا کا لہجہ پر یقین تھا۔ اس کے لیے بھائی کی تکلیف دیکھنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کا ضمیر بھی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ خونی رشتوں کے پیچھے دوستی کا گلا گھونٹ دے۔ وہ عزت کے متعلق کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی۔ آپ دونوں یہ بحث بند کریں، مجھے کچھ دیر کے لیے سونا ہے۔ امی کی باتیں سن کر ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، لیکن کنزا کا دل ان کی دل کی ماننے پر بھی آمادہ نہیں تھا کہ عزت ان پر کسی دوسرے کو صرف دولت کی وجہ سے فوقیت دے۔ ان کے سالوں کا ساتھ عزت پر ایسا شک کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے حازم؟ انہیں دوبارہ اس کی حالت کا احساس ہوا۔ میں ٹھیک ہوں امی، صبح تک طبیعت مزید بہتر ہو جائے گی۔ اس لمحے تنہا رہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کرم کرے گا، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہاری طبیعت جیسے ہی سنبھلے تو کہیں اور گھر دیکھنا شروع کر دو۔ میں نے بہت سوچا تمہاری باتوں کے متعلق، تو مجھے تمہاری بات ٹھیک لگی۔ کسی اچھی جگہ رہائش ہوگی تو کنزا کے اچھے رشتے آئیں گے،
اور افشین بھی ایسے محلے میں رہنا پسند نہیں کرے گی۔ وہ جاتے جاتے بھی بم پھوڑ گئی تھیں۔ کنزا نے شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھیں۔ کنزا، اسے کہو آخری بار مجھ سے مل لے۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے اسے پکارا۔ اس کا دل مٹھی میں آیا اور قدم ساکت ہو گئے۔ آخری بار، وہ سر اس بات میں ہلاتی بے جان قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابراہیم ایک میٹنگ میں تھے جب اذلان کی کال آئی اور انہیں فوراً گھر پہنچنے کو کہا۔ انہیں پہلا خیال طیبہ کا آیا، شاید انہیں کچھ ہو گیا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو گھر کی بجائے کسی ہاسپٹل پہنچنے کا کہتا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی میٹنگ میں بیٹھنا ان کے لیے دوبر ہو گیا۔ سارے ضروری کام ادھورے چھوڑتے آفس سے نکل آئے اور جس قدر ممکن ہو سکتا تھا اتنی جلدی حیدر شاہ کے گھر جانے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی ان کی اسٹریٹ میں داخل ہوئے، وہ گھر کے سامنے بنے فٹ پاتھ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا نظر آیا۔ اذلان، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ اس کے قریب کھڑے پوچھ رہے تھے۔ میں نے لامیا کو ہمیشہ سے چاہا، ہر ناراضگی، ہر ڈانٹ اور ہر نفرت کو بھول کر چاہتا چلا گیا۔ اس کا غصہ، اداسی سب سہا اور ہر بار منا کر، ہنسا کر نئی امید زندہ کر بیٹھتا۔ اس دن جو ہوا، میں اس کا قصوروار نہیں تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے سزا دینے کے لیے مجھے چنا۔ میں اس بار اسے منانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی تکلیف مجھے دور رہنے بھی نہیں دیتی، اسی لیے میں گیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کے مجرم کو پکڑوں گا۔ میں اس کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ میں جانتا ہوں اذلان، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ انہیں ایک لمحے کو غصہ آیا کہ کیا اس کے لیے انہیں یہاں بلایا گیا تھا۔ وہ اتنے ضروری کام چھوڑ کر اس لیے تو بھاگے نہیں آئے تھے، لیکن اس کی حالت کچھ سخت کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ جب سب جانتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تو سب نے مجھے ہی اذیت کیوں دی؟ اب کی بار اس کا لہجہ چیختا ہوا تھا۔ ابراہیم اس کا یہ انداز دیکھ کر شردر رہ گئے۔ اس نے ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور کہاں ایسے چلانا، وہ بے یقین تھے۔ حیدر شاہ گاڑی رکنے کی آواز آنے کے بعد پردہ ہٹا کر دیکھنے پر ابراہیم کو کھڑے پایا تو باہر نکل آئے، لیکن وہاں حالات عام نہیں تھے۔ آپ نے مجھ سے چھپا کر اسے نہ جانے کہاں بھیج دیا۔ میں کئی دنوں سے ہر ایک سے پوچھ چکا، ہر جگہ اسے تلاش کر چکا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ انہیں اس کی آواز بھرانے کا شبہ ہوا اور دیکھنے پر شبہ حقیقت میں بدل گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ جلد واپس آ جائے گی اذلان۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے پاؤں کے بل وہیں اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ یہ لڑکا انہیں بہت محبوب تھا، ایک عرصہ لامیا سے زیادہ محبوب۔ ہاں، آ جائے گی، لیکن میں اس کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا گیا۔ آپ اسے کہیں وہ واپس مت آئے، وہیں رہے، یہ لوگ اس کے قابل نہیں ہیں۔ وہ مجھے کہتی رہی پھپھو اتنی جلدی کیسے بدل گئیں، پھپھو مجھے پسند نہیں کرتیں، لیکن میں نہیں مانا۔ مجھے اپنی ماں پر یقین تھا، مجھے یقین تھا وہ لامیا سے نفرت کرتی ہیں، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور مجھے کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتیں۔ آپ کی بہن نے سب تباہ کر دیا انکل، میرا دل تباہ کر دیا۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ سڑک پر بیٹھ کر زاروں قطار روتا، وہ انہیں کوئی دیوانہ لگا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اذلان؟ تم اپنی ماں کے متعلق کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ حیدر شاہ غضبناک ہوتے اس کے قریب آئے تھے۔ یہ لیں، اس نے ایک فائل ان کے سامنے کر دی۔ اسے پڑھیں اور بتائیں مجھے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اس کے انداز میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آئی۔ کیا ہے اس میں؟ وہ فائل نہیں تھام سکے کیونکہ کچھ غلط ہونے کا اشارہ ان کا دل دے رہا تھا۔ اس فنکشن میں جو کچھ ہوا سب ماما نے کروایا تھا۔ وہ چند ثانیہ کو رکا، لیکن وہاں موجود دونوں مردوں میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ وہ غلط کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے ویسے ہی کہہ دیتیں کہ انہیں لامیا سے نفرت ہے، وہ اسے میری خوشی کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتیں، لیکن اس قدر ڈرامہ نہ کرتیں، اسے اس قدر رسوا نہ کرتیں کہ اسے سب چھوڑ کر جانا پڑتا۔ وہ واپس پلٹ آئے گی انکل، لیکن میں کیا کروں گا؟ وہ آنسو بھری آنکھیں ان پر گاڑے کسی بچے کی مانند پوچھ رہا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، سب کہتا جا رہا تھا، لیکن وہ تو بتا بھی نہیں پا رہے تھے کہ ان کا دل کس قدر چھلنی ہوا تھا۔ کسی بچے کو اپنا نام دے دینا ہی تو بہادری نہیں ہوتی، اس کی ضروریات پوری کرنا ہی تو ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کی عزت نفس کی حفاظت کرنا اہم ہوتا، جس میں وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ دو عورتوں سے انہوں نے خود رشتے بنائے،
لیکن ایک رب کے بنائے ہوئے رشتے میں اس قدر کھو گئے کہ خود سے بنائے رشتوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ وہ فاطمہ اور لامیا دونوں کے مجرم تھے۔ چلو چلو اذلان، میرے گھر چلو۔ انہوں نے آگے بڑھتے اسے اٹھایا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے گاڑی میں بٹھایا۔ ایک سرسری سی نظر دروازے میں پتھرائی آنکھوں سے کھڑی طیبہ حیدر پر ڈالی اور بنا کچھ بولے واپسی کو مڑ گئے۔ تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم ندیم خان درانی کی بیٹی ہو، جو اپنی اولاد کے لیے زہر کا پیالہ پی گئے، اور تمہیں دیکھ کر اب تو یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہاری تربیت میں میری ماں نے کون سی کمی چھوڑی تھی، یا شاید پیار سے کھلائے گئے نوالوں پر خون کا اثر بھاری نکلا۔ حیدر شاہ ایک طرف نگاہ طیبہ حیدر پر ڈالتے اندر بڑھ گئے۔ وہ وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی، پلان میں کہاں کمی رہ گئی جو ایسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک لڑکی کو اپنے گھر سے دور ہٹانے کی کوشش میں گھر کے سب افراد خود سے دور کر بیٹھی۔ آج بہت عرصے بعد ایک بار پھر سے اکیلی زندگی کی رونقوں کا حصہ بنی تھی۔ پہلے کی طرح دل خوف کے حصار میں نہیں تھا، حالانکہ پچھلی بار کا تجربہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ سعد علی چٹھا کا چہرہ کئی دن ان کی نیند کو حرام کرتا رہا تھا۔ کچھ ہو جانے کا خوف جسم بے جان رکھتا، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سنبھلتا گیا۔ ان کی منزل ایک ریسٹورینٹ تھا۔ یہ جگہ گھر سے کافی دور تھی، تو پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا۔ حسب توقع انہیں بلانے والا پہلے سے براجمان تھا۔ بچی کیسی ہے؟ ان کے بیٹھتے ہی پہلا سوال ہمیشہ کی طرح بچی کے متعلق تھا۔ اچھی ہے، لیکن کھیلنے کو چاند مانگنے لگی ہے۔ تمہارے بس میں ہے تو دے دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند کا تعلق اسی خاندان سے ہے جس نے مجھے ڈسا۔ انہیں ہمیشہ اس کی طرفداری سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ ماں ہو کر جو چیز ٹھیک سمجھتی تھی، مقابل ہمیشہ اس کے مخالف جاتا۔ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ کوئی اور زندگی میں آیا تو حقیقت کھل جانے کے وسوسے سے جان کو آسیب کی طرح چمٹے رہیں گے۔ یہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور شاید کھو جانے والوں کا سراغ بھی مل جائے۔ اس کا آخری جملہ دل پر تازیانے کی صورت لگا۔ سالوں کا دبا غم پھر سے ہرا ہونے لگا تھا۔ پہلے ہمیشہ چھپ جانے کا کہتے رہے اور اب کھل کر سامنے آنے کا کہہ رہے ہو۔ وہ متعجب تھیں۔ ہاں، کیونکہ ابھی تو وہ وقت پلٹا ہے، ابھی تو حساب برابر ہوں گے۔ تمہارے گھر میں جو آتش فشاں ہے نا، وہ سب کی کھوکھلی عزتیں اڑا کر رکھ دے گا۔ وہ پر امید تھا۔ اسے بتاؤں یا نہیں؟ آہستہ آہستہ سب بتاتی جانا۔ ملاقات ختم ہونے والی تھی۔ اس نے خالی لفافہ آگے بڑھایا، جس میں ہمیشہ کی طرح اتنی رقم ہونی تھی کہ اگلے ماہ سکون سے گزر سکتے تھے۔ میں نے حور العین کو دیکھا۔ نہ دیکھتی تو اچھا رہتا۔ وہ ہسپتال میں ہے۔ خراب نیتوں کا علاج کب سے ہسپتال میں ہونے لگا؟ غصہ سالوں پہلے جیسا ہی تھا۔ اسے کینسر ہے اور زندگی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اب کی بار مقابل خاموش تھا۔ میں نے اسے معاف کیا۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ جانتی ہو نا، تمہارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ درخواست ہے۔ معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ وہ لالی تھا، نازنین کے حکم پر جان دینے والا۔ معافی تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔